بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی خالق کائنات کی طرف سے کچھ رشتے انسان کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خونی رشتے ہوتے ہیں، کچھ معاشرتی رشتے ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کے بننے کے ساتھ ہی انسان پر کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں جو کسی بھی رشتے کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو رشتوں کی بقا میں 70% کردار ادا کرتی ہے وہ ہے بھلائی کا جذبہ، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اچھا پان، بہترین عمدہ اخلاق۔ لیکن افسوس، ہمارے معاشرے میں بھلائی اور اچھائی کا مطلب کسی حد تک بہت غلط ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے رشتوں میں تناؤ اور معاشرتی، جسمانی اور نفسیاتی بگاڑ بہت تیزی سے جنم لے رہا ہے۔ ہمارے ہاں اچھائی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا 100% آپ کے حقوق ادا کرے، چاہے آپ اپنے فرائض ادا کریں یا نہ کریں، جبکہ 100% حقوق کی ادائیگی کسی صورت ممکن ہی نہیں، چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو یا کسی دوسرے کی طرف سے ہو، کیونکہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی کامل نہیں بنایا۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں جو انسان پر، اس کی ذات پر، جڑے ہوئے لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان اپنی خامیوں کو خوبیوں سے بدل سکتا ہے اپنی کوشش کے ساتھ، لیکن 100% خوبیوں والا ہونا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے انسانوں کو ان خامیوں کے ساتھ قبول کرنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر آپ سے وابستہ لوگ آپ کے حقوق اچھے سے ادا نہیں کر رہے تو یاد رکھیے، آپ بھی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے فرائض سے ادا نہیں کر رہے۔ لوگوں سے اپنی توقعات کو کم کرنا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی رشتے کے مکمل حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، چاہے وہ رشتہ میاں بیوی کا ہو، چاہے وہ رشتہ اولاد و والدین کا ہو، چاہے وہ رشتہ ساس اور بہو کا ہو، چاہے وہ تعلق پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا ہو۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ساس چاہتی ہے بہو فرما بردار، سلیقہ والی ہو۔ بہو چاہتی ہے میری ساس بڑے اچھے سلوک والی ہو، اسے میری کوئی بات بھی کبھی بری نہ لگے۔ تو خوب جان لیجئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ ساس بھی انسان ہے اور بہو بھی انسان ہے۔ کوئی بہو نہ تو مکمل طور پہ تمام خوبیوں کی مالک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ساس ایسی فرشتہ صفت ہو سکتی ہے کہ اسے کوئی بات بری نہ لگے۔ اس لیے دوسرے شخص کو بھی انسان سمجھتے ہوئے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے جینا سیکھیے، ورنہ آپ کی توقعات تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، البتہ آپ کی زندگی کو اجیرن ضرور کر سکتی ہے۔ اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، سل من قطعت واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک، جو آپ سے توڑے تم اسے جوڑو، جو آپ پہ زیادتی کرے آپ اس کو معاف کرو، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ اس سے بہتر انداز میں اس کے ساتھ ملیں گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اور اس کے درمیان اگر کوئی عداوت ہوگی، کوئی دشمنی ہوگی، کوئی ناراضگی ہوگی، کوئی نفرت ہوگی، تو آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی اس کے بعد توقعات نہ لگانے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ ایسی محبت ڈال دیں گے، آپ کے اور اس کے درمیان ایک جگری دوست جیسا پیار ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ جو کفیات ہیں یہ نہیں ملتی الا الذین صبروا، مگر ان لوگوں کو کہ جو صبر والے ہوتے ہیں، ولا یلقا، اور یہ نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور وہ ذو حظ عظیم، جو بڑے حصے والے ہیں۔ اس لیے میں اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمارا دنیا میں اچھا نام ہو، دنیا ہم سے پیار کرے، ہمارے بارے میں اچھے تصورات قائم کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھا بننے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لا تسبوا الدیک،
فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، مرغ کو گالی نہ دو کہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ایک پرندہ ہے، اس کے اندر ہمدردی ہے انسانوں کو اعمال کی طرف لانے کی، تو اللہ کے نبی نے اس کی عزت اور عظمت کو بیان کی۔ اس کو برا مت کہو، اسے گالی نہ دو کہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر یہ کوالٹی ہوگی، ایک صفات پیدا کریں گے کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو فائدہ ملے، لوگوں کی خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، دوسرا جائے باڑ میں۔ اگر ہم یہ چاہیں گے کہ میرے بھائی کو سکون ملے، میرے دوست کو سکون ملے، میرے بزرگوں کو سکون ملے، خیر ہے، میری کوئی پرواہ نہیں، اکرام کی زندگی اگر ہم گزاریں گے، اللہ جل جلالہ صحابہ جیسی صفات عطا کر کے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کی یہ صفات ہمیں عطا کریں گے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود اس کے حقدار ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان معروضات کو سمجھ کے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذریعے اللہ ہمارے معاشرے کی تمام گراوٹیں اور خرابیوں کو ختم فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو عمدہ اور بہترین صفات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔